لیے یہ بات کہوں گا کہ ہاں اے دنیا کے لوگوں، اس کائنات کے اندر اگر رحمت کا آدیش دینے والا، رحم و کرم کرنے والا، عدل و انصاف کرنے والا اور اپنے لوگوں کے اوپر اور غیروں کے اوپر بھی شفقت و مہربانی کے بوچھار اور شبنمیں ڈالنے والا اگر کوئی مذہب اور کوئی دھرم ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ اس کا ثبوت کیا ہے؟ یہ ایک دعویٰ ہے، اور ہر دعویٰ اپنے بارے میں ثبوت کا طلبگار ہوتا ہے، بغیر ثبوت کے کوئی دعویٰ قابل قبول نہیں ہوتا ہے۔ یہ ایک دعویٰ ہے کہ اسلام دین رحمت ہے۔ آؤ ہم اس دعوے کی دلیل ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں کھڑا رہ کر رات بھر اس دعوے کی دلیل آپ کی خدمت میں پیش کروں، رات اپنے وسعتوں کے باوجود اس کا دامن تنگ ہو جائے گا، رات ختم ہو جائے گی کہ لیکن دین اسلام رحمت کا دین ہے، اس کے دلائل اور اس کے براہین اور ثبوت ختم نہیں ہوں گے، اتنے موجود ہیں۔ میں سب سے پہلی دلیل آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے سچا اور سب سے پکا اور سب سے مستحکم اور سب سے مضبوط دین اگر اس کائنات کے اندر ہے اور رحمتوں والا دین ہے تو وہ اسلام ہے۔ اس کا سب سے پہلا کارن اور اس کا سبب یہ ہے کہ یہ دین اسلام اس ذات بابرکت اور ذات اقدس کی طرف سے اس سنسار میں بھیجا گیا ہے جو بذات خود بھی رحیم ہے، جس کی صفت رحمان ہے، جو ساری کائنات کے اوپر رحم کرنے والا رب ہے، مالک ہے، جس کو ہم اللہ کہتے ہیں۔ اور جو چیز رحمان کی طرف سے آ رہی ہے، کل اناء یترشح بما فیہ، برتن کے اندر وہی چیز برتن سے ٹپکتی ہے جو چیز ہوتی ہے، جو چیز رحمان کی طرف سے آ رہی ہے۔ بھلا بتلاؤ کوئی بھی کائنات کا باسی اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ اللہ عز و جل رحمان و رحیم ہے۔ ہر ایک کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہے، وہ مانتا ہے کہ اللہ رب العزت یہ رحمان ہے، یہ رحیم ہے، اپنے بندوں کے اوپر مہربان ہے۔ ورنہ کیا بات ہے کہ آج دنیا کے لوگ کسی پتلے کو بنا کر کے اپنا خدا بنا کر کے اس کو پوجتے ہیں، دنیا کے لوگ کسی پیغمبر کو پتلا بنا کر کے پوجتے ہیں، دنیا کے لوگ اس رب کا کھاتے ہیں، دنیا کے لوگ اس رب کی بنائی ہوئی دھرتی کے اوپر چلتے ہیں، اس آکاش کی چھتوں کے نیچے اپنی زندگیاں گزارتے ہیں، دنیا کے لوگ اللہ کا دیا ہوا پانی پیتے ہیں، دنیا کے لوگ اللہ کی دی ہوئی ہواؤں کا استعمال کرتے ہیں، دنیا کے لوگ اللہ کی بخشی ہوئی سورج جیسی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، دنیا کے لوگ رات کی امن و سکونیت سے اپنے دلوں کو سکون بخشتے ہیں، دنیا کے لوگ اللہ کی ان تمام سب نعمتوں کو کھانے کے باوجود بھی اپنے مالک کا انکار کرتے ہیں، اپنے مالک کا انکار کر کے غیروں کی پوجا اور پرستش کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے دیوی اور دیوتاؤں کے سامنے اپنے سروں کو جھکاتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی رب کائنات وہ ارحم الراحمین انہیں بھی کھلاتا ہے، انہیں بھی پلاتا ہے، انہیں بھی صحت دیتا ہے، انہیں بھی ملک دیتا ہے، انہیں بھی سلطنت دیتا ہے، انہیں بھی پالتا ہے، انہیں بھی پوستا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ رب دو جہاں ہے، وہ رب العالمین ہے، تمام کائنات کا رب ہے، اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ رحمان اور رحیم ہے وہ، اس وجہ سے جو دین آیا ہے اس دنیا کے اندر اور وہ دین اللہ نے بھیجا ہے، اسلام دین ہے۔ اس کے علاوہ کائنات کا کوئی بھی دین اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ دین اللہ کا بھیجا ہوا دین ہے۔ سارے دین جھوٹے ہیں، سارے دین باطل ہیں، سارے مذاہب جھوٹے ہیں، سچا صرف ایک دین ہے، وہ اسلام ہے، کیونکہ اسلام کا بھیجنے والا سچا اور رحمتوں سے بھرا ہوا دین اسلام ہے، کیونکہ رحمت سے بھری ہوئی ذات نے، رحمان اور رحیم نے اس اسلام کو اس سنسار کے اندر بھیجا ہے۔ اور یہ دین سب سے پرانا دین ہے، قدیم زمانے سے یہ دین چلا رہا ہے۔ بابا آدم جب سے پیدا ہوئے، جب سے انسانیت کی پیدائش ہوئی، تب سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک، میرے بھائیوں، اس پوری دنیا کے سب کا دین، جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے، سب کا ایک ہی دین تھا اور وہ تھا اسلام۔ اور کائنات میں جتنے لوگ بھائی، سب کا ایک ہی دین تھا۔ اور حضرت آدم سے لے کر کے حضرت نوح علیہ السلام تک جتنے بھی لوگ تھے، سارے کے سارے اسلام کے لڑیوں میں پروئے ہوئے تھے، داخل تھے، سارے کے سارے مسلمان تھے، کوئی غیر مسلم نہیں تھا، سارے کے سارے مسلمان تھے۔ یہ بات میں آپ حضرات کو اس لیے بتلا رہا ہوں کہ اے امت محمدیہ کے لوگوں، تم نے اسلام کی سمجھ کھو دی، تم نے اسلام کی نعمت سے بے اعتنائی برتی اور غیروں کے بنائے ہوئے اصول اور قوانین اور ان کے نظام اور ان کے بنائے ہوئے ضابطوں کو تم نے اپنا حفظ جا بنایا، اپنا تشخص کھویا،
مسلمان کا کردار جو ہونا چاہیے تھا اس کردار سے تم نے اعراض کیا، تو پھر تم جس ذلت و رسوائی کے شکار ہو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، تم سب اس کو جانتے ہو۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے تمہیں ہم یہ ذہن دینا چاہتے ہیں، یہ فکر دینا چاہتے ہیں کہ اٹھو اور اپنے کردار، اپنی زبان، اپنے عمل سے سراپا مسلمان بن کر کے ثابت کرو کہ اسلام کیا ہے، پوری کائنات اسلام کیا ہے اور اسلام کی تعلیمات کیا ہیں، تاکہ دنیا کو بتلا سکو، داعی بن سکو، پریچر بن سکو، دعوت دینے والا بن سکو، اپنے پڑوسیوں کو، اپنے بھارت کے اندر، اپنے ملک کے اندر رہنے والے دوسرے برادران وطن کے سامنے جرات کے ساتھ، پیار سے، محبت سے اسلام کی خوبیوں کو بیان کر سکو، اسلام کی اچھائیوں کو رکھ سکو۔ تمہیں تو پڑھنے کی فرصت نہیں، تمہیں تو دنیا کی رنگینیوں میں کھونے سے فرصت نہیں، تمہیں تو تجارت اور نہ جانے کیا کیا جو کچھ بھی دنیا کمانے کے لیے تمہارے پاس بہت سارے اوقات ہیں، لیکن اگر تمہارے پاس کوئی وقت نہیں ملتا مسلمانوں تو یہ مسکین، یہ اجنبی، یہ غریب الوطن اسلام ہے جس کا تمہیں سمجھنے کے لیے تمہیں ٹائم نہیں ملتا ہے۔ اور اگر کچھ ہمارے علماء حضرات کو اسلام کے بارے میں کچھ جانکاری بھی ہوتی ہے تو انہیں نیاز اور فاتحے سے بھی زیادہ اور شدے اور علم اور چبوترے اور مزارات اور قبر اور نہ جانے کیا کیا کرنے سے بھی ان سے فرصت نہیں ملتی، تو بیچارے اسلام کیا سمجھیں اور اسلام کے بارے میں کیا ان لوگوں کو بتلائیں۔ یہی وجہ ہے کہ برادران وطن کو تم نے اسلام نہیں بتلایا، اسلام کا آدیش نہیں دیا۔ آج یہی برادران وطن جو پھول تھے، جو ناگوں کو دودھ پلانے والی قوم، ناگ کی پوجا کرنے والی قوم، وہ ناگ سانپ جو آدمی کو ڈس لے تو آدمی ختم ہو جائے، جب وہ ناگوں کو دودھ پلا کر کے اس کی پوجا کر سکتی ہے۔ اے مسلمانوں، اگر تم اس دور کے مسیحا بن جاؤ اور سچے پکے اسلام کے، واقعی سچے پکے اسلام کے داعی بن جاؤ، رب ذوالجلال کی قسم ہے یہ قوم تمہاری گرویدہ ہو جائے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی، انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ تم اس اسلام کی حقانیت کو دنیا کے سامنے پیش کرو، اس اسلام کو اپنے برادران وطن کے سامنے پیش کرو۔ تم یہ نہ کہو یہ کانٹے بن چکے ہیں، تم یہ نہ کہو یہ ترشول اٹھائے ہوئے ہیں، تم یہ نہ کہو یہ تلوار اٹھائے ہوئے ہیں۔ تلوار اٹھانے پر، ترشولوں کے اٹھانے پر تم نے مجبور کیا ہے۔ میں کھلے طور پر یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ جس رحمت کے تم حامل ہو، جس رحمت اسلام کے تم مستحق ہو، حقیقت یہ ہے یہ رحمت تم نے اپنے تک محدود رکھی ہے، غیروں تک اس رحمت کو نہیں بانٹا ہے۔ اگر تم نے اسلام کے اس آدیش کو، اسلام کے اس اپدیش کو، اسلام کے اس پیغام کو ان تک پہنچایا ہوتا تو آج یہ تمہارے قدم چومتے۔ اور تاریخ شاہد ہے، تاریخ نے وہ مناظر بھی ہمارے سامنے لائے ہیں، اور آج تک ہم یہ جانتے ہیں، سوچتے ہیں، اور آپ سب جانتے ہیں کہ ہماری پڑوسن، ہمارے محلے میں، ہمارے شہر میں، ہماری بستی اور ہمارے گاؤں میں رہنے والی ایک دکھیاری بیچاری غیر مسلم، آج تم نماز پڑھ کے نکلتے ہو، تمہاری مسجدوں کے دروازوں پر چھوٹے سے دیے میں تیل لے کر کٹوری میں کھڑی رہتی ہے کہ یہ مسلمان اللہ کے پجاری، یہ نکلیں گے، اس پہ پھونک ماریں گے، ہم اپنے بیٹے کو پلائیں گے یا لگائیں گے، ہمارا بیٹا شفا یاب ہو جائے گا۔ تم نے اس رحمت کو محدود کیا ہے اپنے دائرے میں، اور تم بھی اس رحمت کے مستحق نہ بن سکے، کیونکہ اس رحمت کا تم نے تمسخر اور مذاق اڑایا ہے۔ اس لیے آج اس ابتلا اور آزمائش اور عذاب الہی کے تم مستحق بنے ہو، ورنہ رب ذوالجلال کی قسم ہے جب تک تم اس اسلام کو گھر گھر نہیں پہنچاؤ گے اور اس اسلام کو لوگوں کے دستک دے دے کر کے نہیں پہنچاؤ گے، تم کبھی بھی چین و سکون کی زندگی اس کائنات میں گزار سکتے، بولو، نہیں گزار سکتے ہو۔ تم نے اس اسلام کو رسوا کیا، اللہ تمہیں کبھی عزت دے سکتا نہیں، دے سکتا ہے، نہیں دے سکتا ہے۔ کیوں؟ اپنے محبوب کی، اپنے چاہتوں کی گستاخیاں، اپنے چاہتوں کی رسوائیاں، جس کو آپ چاہتے ہیں اس کو رسوا اور ذلیل ہونا دیکھنا پسند کریں گے۔ اور یہ دین، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ نے فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میرا محبوب دین، میرا پسندیدہ دین اسلام ہے، میں راضی اور خوش ہوں۔ اور آج اسی اسلام کو تم کھلواڑ بنائے ہوئے ہو۔ مسلمانوں پلٹو اور صحیح اسلام کو اپنانے کی کوشش کرو، صحیح اسلام کی طرف آؤ اور دنیا کے سامنے اسلام کا حقیقی چہرہ رکھو، صحیح تصویر اسلام کی رکھو۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ایک دن آئے گا، ایک دن آئے گا، ایک دن آئے گا، یہ ہمارا بھارت مکمل طور پر اسلام میں پرویش کرے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی، انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اور یہ عزم کر لو اور یہ عہد کر لو، اگر اسلام کی اس نشر و اشاعت کی راہوں میں تمہاری پیٹھیں سرخ کی جائیں، تمہارے چہروں پر تھپڑے ماری جائیں یا تمہارے خون بہائے جائیں، تو خوشخبری بھی سنتے رہو، اگر تم نے اسلام کی دعوت اور اس کی تبلیغ
اور اپنے برادران وطن کو اسلام پیش کرنے کی راہوں میں خون کا جو بھی قطرہ زمین پہ گرے گا، رب ذوالجلال کی قسم ہے خون کا قطرہ زمین پہ بعد میں گرے گا، اللہ جنت میں تمہارا مقام پہلے لکھے گا انشاءاللہ تبارک تعالی۔ کیا سمجھتے ہو؟ تمہارے چہرے، ہمارا جسم مدنی تاجدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہتر ہے؟ بولو۔ اماں سمیہ سے، اللہ اکبر، کس کی یاد آئی ہے؟ اماں سمیہ سے زیادہ محترم ہماری ماں، ہماری بہن ہے۔ جس اماں سمیہ نے اس اسلام کے لیے عمار، یاسر، تنہا اماں سمیہ، ایک کھمبے میں بیٹا بدھا ہوا، ایک کھمبے میں اماں سمیہ بدھی ہوئی، ایک کھمبے میں شوہر بدھا ہوا، اور کس حال میں پتا ہے تمہیں؟ ننگے، مادرزاد ننگے، برہنہ۔ اور نابکار ابو جہل نے اماں سمیہ سے کیا کہا، اور کیسے برداشت کیا ہوگا اس اماں سمیہ نے اپنے شوہر کو ننگا دیکھے ہوئے، اور کیسے برداشت کیا ہوگا اس ماں نے اور اس بیٹے نے اپنی ماں کو ننگا دیکھے ہوئے۔ تمہیں غیرت نہیں آتی؟ ذرا سی بات پر ابل پڑتے ہو۔ ارے یہ اسلام جس کو تم نے اپنے سینے سے لگایا ہے، تم نے کیا سمجھا ہے؟ پھولوں کی سیج سے گزرتا ہوا ہے؟ آپ شاروں کے اوپر جھولا جھولتے ہوئے اسلام ہم تک آیا ہے؟ نہیں مسلمانوں، نہیں، یہ اسلام ہم تک اس وقت پہنچا ہے جب بدر و حنین کے تاجدار نے، اللہ اکبر، غزوہ احد میں اپنے چہیتے چچا کے کلیجے کو نچوایا ہے، جب اس کے دل کو، اس کے گردوں کو کاٹ کر جب ہار پہنائے گئے ہیں، جب صحابہ کرام کی تڑپتی ہوئی لاشوں کو اپنے سامنے دیکھا ہے، جب احد کے میدان میں مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے چہروں کے اوپر زخم کھائے ہیں، دندان مبارک شہید کیے، اور اتنا زبردست کاری وار مارا، تلوار ماری محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نازک کندھے پر، جو کندھا نبوت کا متحمل تھا، اس کندھے پر ماری۔ تاریخ میں آتا ہے 2 مہینے تک پیغمبر اسلام اس کی درد اور اس کی ٹھیس کو محسوس کرتے رہے۔ بے ہوش ہو گیا احد کے میدان میں میرا نبی، زخمی ہو کر کے گر گیا میرا نبی۔ کس کے لیے؟ اس اسلام کے لیے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اگر تمہیں اس راہ میں یاد کر لینا، تھپڑ پڑیں، زخم لگیں، برداشت تمہیں ایذا پہنچائی جائیں، تمہارے گھروں کو آگ لگایا جائے، یاد رکھو ویسے بھی جل رہے ہو، کٹ رہے ہو، ذرا اسلام کی تبلیغ کر کے دیکھ لو، اگر کٹو گے تو جنت میں جاؤ گے انشاءاللہ تبارک تعالی۔ دعوت دے کے دیکھ لو، ویسے بھی بغیر کہے ہوئے پٹ رہے ہو، لیکن اگر تم اس راہ میں نکلو گے، لوگوں کو دعوت دو گے، انشاءاللہ تبارک و تعالی کٹو گے، پٹو گے، شہادت کا مقام پاؤ گے، اور جنت میں تمہارا گھر بنایا جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ اسلام سب سے پرانا دھرم ہے۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک کوئی بھی غیر مسلم اس سنسار میں نہیں تھا، نہ کوئی یہودی تھا، نہ کوئی نصرانی تھا، نہ کوئی زردشتی تھا، نہ کوئی بدھسٹ تھا، نہ کسی بھی دھرم کا ماننے والا اس سنسار کے اندر موجود نہیں تھا۔ بعد میں، اس کے بعد سارا سنسار نغمے توحید سے گونج رہا تھا، اور ساری کائنات صرف ایک مالک رچیتا اس سنسار کے بنانے والے اللہ کی پوجا اور اس کی عبادت کے اندر محو تھی۔ چنانچہ قرآن کریم اس کی گواہ ہے، اور اللہ عز و جل نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ قرآن کھول کر کے سورہ الشورى کے اندر جا کر کے دیکھ لینا۔ یہ اسلام کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ یہ سب سے پرانا دھرم، سب سے قدیم دھرم، اور اس کے بعد جتنے دھرم ہیں سارے کے سارے دھرم لوگوں کے خود ساختہ اپنے بنائے ہوئے دھرم ہیں۔ اس دھرم کو لوگوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے، اور جیسا کہ میں نے بتلایا کہ اس دھرم کی اس لیے رحمت ہے کہ یہ رحمت عالم، جو رحمان اور رحیم ہے اللہ عز و جل، اس کا نہایت ہی پسندیدہ اور نہایت ہی محبوب دھرم ہے، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، سورہ آل عمران آیت نمبر 19۔ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے اچھا دین اور دھرم اسلام ہے۔ اور اسی طرح سے میرے بھائیوں، اللہ عز و جل نے فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اللہ کا پسندیدہ دین اسلام ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 3۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور سن لو کائنات کے لوگوں،
اے संसार के वासियों, हमने तुमको पैदा किया है, हमने तुमको जीवन दान दिया है, हमने तुम्हारे चेहरे को बनाया है, हमने तुम्हारी आंखों में कुव्वते बीनाई अता फरमाई है, कानों में कुव्वते सिमात अता फरमाई है, हमने पैरों में ताकत दी है जिससे तुम चलते हो, हमने आसमान से बरखा बरसाई, हमने आसमान का छत दिया, हमने आसमान की छत दी, हमने जमीन का फर्श बिछाया, हमने किस्म किस्म के सितारों से आसमान को मुज़य्यन और आरास्ता किया, चंद्रमा की ठंडी